ڈیفیکلٹ کانورزیشن ہم بات کر رہے ہیں, ڈسکشنس ہوتے ہیں وقار, لیکن چیلنجز بھی ہوتے ہیں, رائٹ. فار ایگزامپل, if I have to discuss and I have to give feedback and I want to have a conversation with my team member, right, I always find it challenging, right, کہ how would I do it, what he is going to think about me, right, whether the relationship which I have with that team member is going to be bad after it, is going to be impacted. So what do you think on these lines? ہاں دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے یہ ٹیک لیڈرز, بینگ ٹیک لیڈرز, وی آر گڈ ان ٹرمز آف لاجیکل, analytical or technical kind of discussions. But once it comes to, the people aspect, جس میں آپ کے emotions involved ہو جاتے ہیں, this is the kind of area where we slightly struggle, it's not that easy. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی, وہ یہ کہ جتنا بھی ہمارا اب تک ایکسپیرینس ہے نا ٹو انٹریکٹ ود ڈفرینٹ لیول آف لیڈرز اینڈ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اس میں اٹس ناٹ نیسسریلی کہ آپ اسپائرنگ لیڈرز یا ینگ لیڈرس کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ جن کو دے نیڈ ٹو امپروو ان دس ایریا. ان فیکٹ اس میں کافی زیادہ آپ کو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, یو observe like these are the areas where they also need to improve in this kind of thing, جہاں پہ آپ کنورزیشنس کو کس طرح سے لے کے جاتے ہیں, مشکل چیزیں لوگوں سے کیسے ڈسکس کرتے ہیں, دس از ریئلی امپورٹنٹ. تو جہاں تک ہم اس میں چیلنجز کی بات کرتے ہیں نا, سب سے پہلا چیلنج جو آتا ہے دیٹ از مینیجنگ ایموشنس ان یور کنورزیشن. بیکاز اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنی ایموشنس کو دیکھنا ہے, دا وے یو کمیونیکیٹ, یو آر گوئنگ ٹو کمیونیکیٹ یور میسج ٹو دا ادر پرسن. اس میں اس کے ساتھ جو رسپانس ہے, how do you appropriately respond to that, the point? This is very important, کیونکہ سامنے والا آپ کے اس رسپانس سے پھر اپنی نیکسٹ کنورزیشن کو کنٹینیو کرتا ہے. سو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس میں نا اپنے ایموشنس سے اویئرنیس اور ایموشنس کو مینیج کرنا, دیٹس دا ون چیلنج جو کہ سب سے زیادہ آپ کی اس لیڈرشپ کو آتا ہے. سیکنڈ چیز, فیئر آف کانفلکٹ, بیکاز بڑا کامن ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی اس ڈسکشن میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ ڈیمیج ہو جائیں, کسی قسم کا اینگر ان رسپانس آپ کو مل رہا ہو. تو جنرلی ایز اے ہیومن اوائڈ کانفلکٹس. انفارچونیٹلی جب ہم کافی لوگوں سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں, لاٹ آف پیپل تھنک لائک کانفلکٹس آر بیڈ, اور اس میں کافی بات کرتا ہوں, بھائی کانفلکٹس آر ناٹ بیڈ. وی شوڈ بی prone enough how to manage these conflicts, because as a leader یہ possible ہی نہیں ہے کہ آپ conflicts کو avoid کر سکو, right? Especially the kind of organizations we are involved, جہاں پہ آپ بہت rapidly changes آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس growth کے targets ہوتے ہیں and stuff like that. That's not possible. So this is another area جہاں پہ I would say کہ بہت زیادہ آپ کو جو ایک challenge ملتا ہے leaders کے ساتھ. تھرڈ چیلنج جو ہمیں بیسکلی اس کے اندر آتا ہے, دیٹ از how to be being honest and empathize with the person, کیونکہ دیکھیں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ نے honestly اپنا میسج بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, at the same time you need to be empathize, یعنی you need to put yourself on the other one's shoes and understand and realize کہ سامنے والا اس کو کیسے فیل کر رہا ہوگا. بہت کامن سی چیز ہے جب آپ کسی بھی قسم کے پرفارمنس ریویو میں, آئی ایم سوری میں بہت زیادہ اس کو انڈر ڈسکشن لا رہا ہوں, بیکاز بڑی کامن کہ آپ اکثر جو ڈسکشنز میں نا آپ اس میں آتے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سامنے والے کے ریئیکشن کو بھی آبزرو کریں, اینڈ دا وے یو آر گوئنگ ٹو کمیونیکیٹ یور میسج, اس کا بھی جو ہے وہ آپ کا آنیسٹلی ایک فیڈ بیک آنا چاہیے, چاہے وہ آپ کی کمپنی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو, چاہے اس بندے کی اپنی کوئی پرفارمنس کے حوالے سے انفارمیشن. سو دس از دا تھرڈ ایریا جہاں پہ آئی فیل کہ لیڈرشپ بڑا ایک ان کو چیلنج ملتا ہے ان ٹرمز آف گوئنگ فار دس تھنگ. The fourth one is basically جہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ انشور کمیونیکیشن اینڈ کلیئرٹی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا میسج بالکل پریسائزلی کمیونیکیٹ ہو اور اس میں کلیئرٹی ہو. دیکھیے یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, اور جو میں اکثر اس پہ کافی لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس چیز کے اوپر نہ جانے کی وجہ سے اکثر لیڈرشپ اس کو ڈریگ کر دیتی ہے یا اوائڈ کر جاتی ہے. آپ کی آرگنائزیشن میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے تو دے آر ناٹ پرفارمنگ ویل, بٹ فار واٹ ایور دا ریزن یو آر اوائڈنگ ٹو ہیو دس کائنڈ آف کنورزیشن. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
جب آپ اپنی وہ پرفارمنس فیڈ بیک کا سیشن ختم کرتے ہیں تو دونوں ہیپی جا رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی میں تو سب کو صحیح کر رہا تھا, اور آپ بھی کہتے ہیں چلو یار میں نے تو اپنا میسج کمیونیکیٹ کر دیا. دس از رانگ. آپ کو یو نیڈ ٹو انشور کہ آپ کی کنسائزلی میسج جائے, لیکن بالکل اسٹریٹ کمیونیکیشن کے ساتھ جائے. یہ چیز بڑا زیادہ جو ہے نا اس پہ لوگوں کو پرابلم آتی ہے ٹو ہیو دیز کائنڈ آف تھنگ. تو دس از این ادر چیلنج جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی فار دا ٹیک لیڈرشپ. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں جہاں پہ آپ کمپنی میں جا کے کمپنی کا کوارٹر لاس شیئر کر رہے ہیں ان یور ٹاؤن ہال میٹنگ, یا آپ جو ہیں انفارچونیٹلی ایک کائنڈ آف لے آفس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. کہ اس سے جو مورال ہے اوور آل کمپنی کا وہ کافی ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. دس از این ادر پرابلم ایریا کہ آپ کو جب یہ فیل آتا ہے کہ مورال کو مینٹین کرنا گونا بی ریئلی ڈیفیکلٹ. دس از اگین ون آف دا ایریا جس کو آپ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے اینڈ سے نکال دیں, کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے, یا پھر دا وے یو کمیونیکیٹ. تو دس از این ادر چیلنج جو اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بھئی آپ کمپنی کے حوالے سے یا آپ پرفارمنس کے حوالے سے یا لے آفس کے حوالے سے کوئی ایسی انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے اگر مورال ڈاؤن ہو رہا ہے, اٹ از ناٹ دیٹ ایزی فار ٹو کمیونیکیٹ دا ادر پرسن. ہم جب یہ کنورزیشن کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وائی آر وی گوئنگ ٹو ہیو دس ڈسکشن, یعنی ہمیں اس کا آؤٹ کم بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اکثر ہوتا کیا ہے, جیسے ہم سوری اگین میں پرفارمنس ریویوز کے اوپر آتا ہوں, ہم جب اس طرح کی کنورزیشن پہ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایونچولی وہ کائنڈ آف پلے گیم یا پن پوائنٹنگ شروع ہو جاتی ہے, ایک ڈیفینسو اپروچ آتی ہے امپلائی کی طرف سے, نہیں اس میں تو وہ غلطی تھی, اس میں فلانا. ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آؤٹ کم کیا ہے اس کنورزیشن کا, واٹ ایگزیکٹلی آر وی گوئنگ ٹو اچیو. سو دس از سم تھنگ جہاں پہ لیڈرس اکثر چیلنج فیس کرتے ہیں کہ وہ پھر اس طرح کی کنورزیشن میں انوالو ہو جاتے ہیں جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا یا وہ سولوشن نہیں نکال پا رہے ہوتے جو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے چاہنا. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو بڑا فریکوینٹ میں نے آبزرو کیا, دیٹ از دا ٹائم کنسٹرین. وہ کیا ہے جی, ہم بڑا ایک بیکاز آف فاسٹ پیسڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ہر دوسرے دن ہماری ریلیزز ہے, ڈلیوری ہے, ہم بڑے کوئک فکسز کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر چکے ہیں, ہم بڑے ڈلیوری اورینٹیڈ ہو گئے ہیں, بس یار یہ دو یہ دو یہ دو, رائٹ. ہم یوزلی بیکاز آف ڈے ٹو ڈے دیز کائنڈ آف آپریشنس وی ڈونٹ گیٹ انف ٹائم کہ یار یہ جو ہماری یہ کنورزیشن ہے دس از ریئلی امپورٹنٹ, جو ہمیں لانگ ٹرم پہ بینیفٹ دینے جا رہی ہے. اف یو آر ہیونگ اینی کائنڈ آف پرابلم وتھ مے بی یور پیئر, وتھ یور مینجمنٹ اور یور ٹیم ممبر, یو آر جسٹ اوائڈنگ بیکاز یو آر ٹو بزی with your day-to-day things. You are just like کہ ابھی کام نکال لیتے بعد میں دیکھیں گے, ابھی کام کر لو بعد میں کریں گے, یار یہ ریلیز نکل جائے اس وقت میرے پاس. آپ یقین کرو میری اتنی زیادہ یہ ڈسکشن ڈفرینٹ لیول آف لیڈرس کے ساتھ ہوتی ہیں, اور جب لوگ اس طرح کی پرابلم اسٹیٹمنٹس لاتے ہیں تو ہمیشہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا ویزیبل ہے یار, آپ کی ٹیم میں کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. سو وائی ڈونٹ یو ہیو دس کائنڈ آف ڈسکشنز, they don't have enough time because سر آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری یہ ڈیلیٹ لائن اپ ہے, کسٹمر سر پہ کھڑا ہوا ہے, وی کین ناٹ افورڈ بلا بلا بلا. دس از ون آف دا بگ پرابلم. یو ہیو بینگ اے لیڈر, دس از یور پرائمری جاب ٹو انویسٹ یور ٹائم ان دیز کائنڈ آف ڈسکشنز فار اے لانگ ٹرم بینیفٹ. سو شیئرنگ سی دیز آر دا بڑی کامن چیلنجز جو آپ کو نارملی ہر آرگنائزیشن میں کہیں نہ کہیں فیس ہو رہے ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ یو کین فیس لائک آل آف دیز کائنڈ آف تھنگس, بٹ ایٹ لیسٹ 3-4 اس میں سے بڑے کامن ہیں آپ کو, جو اسپیشلی جو میں نے آپ کو بتایا فیئر آف کانفلکٹ کے حوالے سے بات ہو گئی, ٹائم کنسٹرین کے حوالے سے بات ہو گئی, کس طرح سے بیلنس کرنا ہے آنیسٹی کو پلس آپ کی جو ایمپیتائز کرنا ہے. دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس جو کہ یوزولی بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے ٹیک لیڈرشپ کے لیے کرنا.